ہمارا ایک عجیب و غریب سسٹم ہے جو پہلے بھی بیان کیا ہے. ہم نے یہ انتہائی غلط سوچ ہے جو رکھی ہوئی ہے لوگوں نے کہ صرف رمضان شریف میں زکوٰۃ دینی ہے. آپ میں سے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے تو پھر میرے نالج میں اضافہ کر لے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے, تو ہمارے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں. اصل میں جب ہم نے اسلام سے ہٹ کر قدم رکھا ہے تو نقصان ہمیں ملا, پریشانیاں آئیں. ہر شخص جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ رمضان میں تھوڑی ہوتا ہے. کسی کے پاس ماہ محرم الحرام میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے, اس کا سال گھوم کر محرم میں پورا ہوتا ہے. کسی کے پاس ذوالحج کے مہینے میں اتنا پیسہ آتا ہے, اس کا سال گھوم کر ذوالحج میں زکوٰۃ پوری ہوتی ہے. اب ذوالحج میں جو غریب ہے وہ انتظار کرے گا کہ رمضان شریف آئے گا اور امیر صاحب آ کر مجھے زکوٰۃ ادا کریں گے. محرم میں جو غریب مسکین ہے, کھانا وہ محرم میں بھی کھاتے ہیں نا, سارے ہی کھاتے ہیں, تو وہ محرم میں جنہیں ضرورت ہوگی تو وہ کیا کریں گے. اسلام نے جو نظام متعارف کروایا اس کے تحت یہ ہے ہر مہینے امیر اپنی زکوٰۃ دے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ سمجھے اس بات کو کہ ہر شخص زکوٰۃ دینے لگ جائے, نہیں. جس پر جس مہینے میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, صاحب نصاب بن رہا ہے, وہ اسی مہینے کو رکھے, رمضان شریف کا انتظار نہ کیا کرے. جو شخص رمضان شریف میں صاحب نصاب بنا ہے, سال گھوم کے آیا ہے, اس شخص کے لیے ہے کہ وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ دے. اس لیے اپنی زکوٰۃ کا یہ کوئی نہ سوچے کہ رمضان زکوٰۃ والا مہینہ ہے. رمضان زکوٰۃ والا مہینہ نہیں ہے, رمضان صدقہ و خیرات والا مہینہ ہے. وہ صدقات جو نفلی صدقات ہوتے ہیں. کون سے صدقات؟ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں. نفلی صدقات کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں, کوئی مانگنے والا آیا, آپ نے نومینیٹ نہیں کیا ہوا, آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے 50 روپے نکالا, اسے دے دیے, یہ ہے نفلی صدقہ. یہ سب کے لیے جائز ہے. کوئی غریب ہے, کسی کاسٹ سے اس کا تعلق ہے, اس کے لیے یہ درست ہوگا, یہ جائز ہوگا. لیکن خدا را اپنے پاس سے شریعت مطہرہ میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو نظام شریعت نے متعارف کروایا ہے اسی کو لے کے آگے چلا جائے. سامعین محترم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا, اس نے آ کر عرض کی کہ آقا مجھے ایک اونٹ چاہیے, مجھے ایک اونٹ چاہیے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت اونٹ موجود نہیں تھا. تو قریب ایک صحابی بیٹھے تھے, کہنے لگے آقا آپ کے پاس اونٹ نہیں ہے, میں اس کو فلاں صحابی کے پاس, اور حدیث مبارکہ میں جو لفظ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, ان کے پاس لے گئے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اونٹ دے. اس صحابی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس لے گئے, انہوں نے اونٹ دے دیا. جب اونٹ مل گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جتنا ثواب عبد الرحمن بن عوف کو ہوا ہے نا, اتنا ہی ثواب میرے اس صحابی کو ہوا ہے کہ جو اس کو عبد الرحمن کے پاس لے کے گیا ہے. نیکی کی طرف رستہ دکھانے والا, نیکی کی طرف راہ دکھانے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا ہوتا ہے. تو جو لوگ کسی بھی غریب کے مدد کرنے میں سہولت کار بنے کہ جنہوں نے رستہ دکھایا وہ گھر غریب ہے, اسے زکوٰۃ دے دی جائے. ہم نے ممبر و محراب سے اعلان کیا فطرانہ دیں, آپ نے زکوٰۃ دی, فطرانہ دیا, تو دیکھیں کتنی نیکیاں ہیں. اللہ عز و جل دینے والوں کو بھی ثواب پہنچا رہا ہے, جو اس طرف رستہ دکھا رہے ہیں اللہ عز و جل انہیں بھی ثواب دے رہا ہے. اب حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے, جو میں نے ابتدا میں فرمایا کہ ابتدا میں نے بیان کیا ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے, حیوان جو ہے وہ اپنے لیے جیتا ہے.